اور اہل کوفہ کو پیغام پہنچایا اختصار کے ساتھ اور منزل مسائل کہ سفیر حسین جناب مسلم آ چکے ہیں، آپ سے کلام کرنا ہے، بات کرنا چاہتے ہیں، حسین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اہل کوفہ جمع ہوئے، جناب مسلم نے خط پڑھ کر سنایا کہ مولا حسین نے کہا کہ چونکہ تمہارے خطوط ہمیں ملے ہیں، ہم نے خطوط کا مطالعہ کیا ہے، لہذا ہم اپنے سفیر اپنے مسلم کو نمائندہ بنا کر تمہاری جانب بھیج رہے ہیں، اور جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی گویا اس نے حسین کی بیعت کی، اور اگر یہ خط میں لکھیں گے کہ حالات سازگار ہیں تو ہم آئیں گے اور تمہیں ظالم عبید اللہ کی کیس سے آزاد کروائیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک کے بعد ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آگے بڑھ کر بیعت کی، لیکن جیسے ہی 7 ذی الحج کو جناب ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر پہنچی، جن کے گھر آپ ٹھہرے ہوئے تھے جناب مختار ثقفی کے گھر کے بعد، کہا کہ ہم قیام کریں گے، ہم جناب ہانی بن عروہ کے قتل کا قصاص لیں گے۔ لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہوئے۔ کوفے میں ایک عجیب حالت ہے، مہر کا محاصرہ ہے، ہزاروں کی تعداد ہے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ ملعون نے دولت کے ذریعے سے، اپنے رتبے کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچوا دیا، اپنے جاسوسوں کو روانہ کر دیا کہ شام سے ایک لشکر آ رہا ہے اور آ کر تمہیں تہتے کر دے گا، لہذا جسے اپنی جان پیاری ہے وہ جناب مسلم کا ساتھ نہ دے۔ جس نے جناب مسلم کا ساتھ دیا اسے ہم تہتے کریں گے، اس کے گھر والوں کو ہم اسیری میں لے لیں گے۔ لہذا جیسے کہ یہ بات پہنچی، وہ جو ہزاروں کا مجمع جناب مسلم کے ساتھ تھا ایک ایک کر کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ روایت کہتی ہے ہائے غربت جناب مسلم، روایت کہتی ہے جناب مسلم نے جب اپنی آخری نماز مغربین پڑھی ہے، ایک مرتبہ جب عشاء کی جماعت کروا کے آپ نے پیچھے دیکھا، اب کیا دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے، تنہا مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آہٹ کی صدا بلند ہوئی، جناب زہرا سے راضی ہوئی۔ اللہ آنکھوں سے نکلنے والے ان موتیوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا کرے۔ غریب کوفہ مسلم نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں کہ چند افراد ہے۔ جناب مسلم اٹھے، مسجد سے نکلے، ایک ایک کر کر سب ساتھ چھوڑتے رہے۔ رونے والوں روزے سے جناب مسلم تھے، ارے کوفے کی گلیوں سے کہاں آشنا تھے۔ ارے جب تھک ہار کر ایک گھر کی دہلیز پر بیٹھے نا، ایک مرتبہ گھر کی دہلیز پر جب بیٹھے، خاتون خانہ نے محسوس کیا ارے کوئی باہر موجود ہے۔ ارے جیسے ہی دروازہ کھولا، روایت کہتی ہے کہ اس مومنہ کا نام توعا تھا۔ ایک مرتبہ توعا نے کہا اے مسافر، اے پردیسی، اے اجنبی، مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی، ارے کوئی نامحرم میرے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا اگر ہو سکتا ہے ایک جام پانی کا پلا دے، اس لیے کہ مسلم پیاسا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے پرسہ پیش کرنے کا۔ جناب توعا نے پانی کا جام پیش کیا، جناب مسلم نے پانی پیا۔ اے رونے والوں میں کہوں گا، اے جناب مسلم، آپ نے پانی مانگا، پردیس میں پانی مل گیا،
لیکن سلام ہو غریب کربلا پر جس نے بہتی ہوئی فرات کے کنارے اپنے ہاتھ میں ایک شیر خواہ بے شیر علی اصغر کو. اللہ اکبر. سوال آپ کرتے رہے کسی نے پانی نہ پلایا. جب پانی پی لیا تو آپ نے کہا اے اجنبی تو نے پانی پی لیا ہے اپنے گھر کو چلے جا. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی اجنبی میرے گھر کے سامنے بیٹھے. رونے والوں ایک مرتبہ تاریخ نے عجیب جملے لکھے. آئے مظلومیت مسلم تڑپ کر کہا گھر تو وہ جائے. ارے جس کا کوئی گھر ہو. ارے میں تو بے گھر ہوں. ارے یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جب دعا کو معلوم ہوا نا ارے یہ مسلم ہے ارے یہ حسین کا سفیر ہے. ایک مرتبہ قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اے آقا مجھے معاف کر دیجئے مجھے معلوم نہ تھا. ارے آپ حسین کے سفیر ہیں. ارے میں آپ کی خادمہ ہوں. یہ گھر آپ کے لیے کھلا ہے. جناب سفیر کو اپنا مہمان بنایا. دسترخوان بچھایا. جناب مسلم نے کہا ہم تجھے اور مزید زحمت نہیں دینا چاہتے. بس آج مسلم کی آخری رات ہے. مسلم چاہتا ہے اپنے حسین کی طرح آخری رات خدا کی عبادت میں بسر کرے. روایت کہتی ہے کبھی رکوع میں کبھی سجود میں کبھی سبح قدوس کی تسبیح کرتے ہوئے پوری شب جناب مسلم نے بسر کی. آخری رات کے آخری پہر میں جناب مسلم نے خواب میں دیکھا کہ چچا علی آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. بابا عقیل موجود ہے. یہ کہتے ہوئے علی آگے بڑھے اے مسلم گھبرا نہیں بس آج آخری رات ہے کل تو ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اجر قبل اللہ. ہو گئی مجلس تمام. ہو گیا گریہ قبول. 9 ذی الحج کا سورج نمودار ہوا. اس دعا کے داماد نے جب امیر تک یہ بات پہنچائی کہ وہ مسلم جس کا تو خواہش مند ہے وہ گھر میں موجود ہے. روایت کہتی ہے ملون ابن زیاد نے ایک کثیر تعداد میں فوج کو روانہ کیا. گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ متوجہ ہوئے. روایت کہتی ہے جناب مسلم کی غیرت کو جوش آیا. آگے بڑھ کر تلوار کو نیام سے نکالنا چاہا تو آگے بڑھ کر کہا اے سید و سردار گھر میں رہی ہے اس لیے کہ گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. جناب مسلم نے کہا مسلم کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. ارے مسلم تیرے گھر میں ہو اور نام محرموں کے قدم ارے تیرے گھر کی دہلیز کو پار کرے. میں کہوں گا مسلم آپ کی غیرت کو سلام. آپ کو اتنا گوارا بھی نہیں. ارے کوئی عام سی خاتون ہو لیکن اس کے گھر کی دہلیز کو نام محرم مجمع میں کہوں گا اس وقت کیا ہوگا. ارے جب عصر عاشور علی اور بطول کی بیٹیاں خیموں میں نجس قدم ہو گیا اشکیا کے. آخر جملہ الوداع پلسا. کیا خوب جنگ کیا ہے جناب مسلم نے. الحفیظ علماء کی صدا بلند ہوئی. آخر میں ملون نے کہا یہ علی کا شیر دل بیٹا بھتیجا ہے. یہ عقیل کا بیٹا ہے. یہ عباس کا بھائی ہے. ایسے قابو نہ آئے گا. لہذا دھوکے سے گھڈا کھود کر اس پر جھاڑیاں رکھ کر
جناب مسلم کو جب گڈھے میں گرایا گیا، ارے کوئی آگے بڑھ کر پتھر مارتا تھا، ارے کوئی گرم خاک کو چھالتا تھا، ارے کوئی تیر سے وار کرتا تھا، جناب مسلم کو المختصر گرفتار کیا گیا، ملعون ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں گرفتار جناب مسلم ہے، لیکن سینہ تنا ہوا ہے، فقر سے سر اٹھا ہوا ہے۔ رونے والوں، جب میں نے یہ روایت پڑھی نا، زخموں سے چور ہے لیکن آپ کا سینہ فقر سے چوڑا تھا، ارے سر آپ کا اٹھا ہوا تھا، اور یہ کہتے تھے میرا امیر تو فقط حسین ہے۔ مجھے وہ روایت یاد آ گئی جب اسی دربار میں محرم کے مہینے میں ایک اور علی والا آیا تھا، ایک اور حسین کا بیٹا، ایک اور علی آیا تھا، کسی نے پڑھ کر کہا تھا اے علی کے بیٹے، مجھے لگتا نہیں ہے تو ہاشم کے گھرانے سے ہے، کہا کیوں؟ اس لیے کہ اب سے کچھ دن پہلے ایک اور ہاشمی جوان آیا تھا، ارے اس کا سر اٹھا ہوا تھا، تیرا سر جھکا ہوا ہے۔ سجاد نے کہا تو نے انصاف نہ کیا، ارے وہ میرا چچا مسلم تھا، ارے وہ تنہا آیا تھا لیکن میں تنہا نہیں ہوں، ارے ذرا دیکھ میرے ساتھ میری ماں ہے، اللہ اکبر، میرے ساتھ میری ماں ہے، لیکن نے کہا ابن زیاد نے آخری جملے، مسلم کو دارالامارہ لے جایا جائے، دارالامارہ لے جایا گیا، کہا مسلم کو تہتے کیا جائے، جلاد آگے بڑھا، تلوار کو نیام سے نکالنے لگا، آخری جملے، ہو گئی مجلس تمام، الوداع پرسا، تلوار نیام سے نکالی، روایت کہتی ہے کیا دیکھا؟ جناب رسول خدا سامنے موجود ہے، اپنے ریش مبارک کو پکڑے ہوئے طرف کر کہتے ہیں اے جلاد تیرا مسلم نے کیا بگاڑا ہے؟ اے جلاد کیوں تو مجھ پر یہ ظلم کرتا ہے؟ جلاد کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، ارے تلوار ہاتھ سے چھٹی، میں بھاگ کر ملعون کے پاس گیا، ابن زیاد نے کہا ارے کیا ہو گیا؟ مسلم کو تے کیوں نہیں کرتا؟ جلاد کہتا ہے امیر کیا کرو؟ جب میں چاہتا ہوں مسلم کو تے کرو، ارے میرے سامنے رسول خدا آ جاتے ہیں۔ رونے والوں آخری جملے، ہو گئی مجلس تمام، جناب مسلم کو وقت ملا، جلاد کو پلٹنے میں وقت لگا، جناب مسلم نے شہادت سے چند دقائق پہلے دارالامارہ کی بلندی سے کوفے والوں کو دیکھا، ارے کوفے والے اپنی عید کی خوشیاں منانے میں مصروف ہے، ارے باپ اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک وقت یہ آیا، جناب مسلم نے تڑپ کر کہا اے کوفے والوں میرے بچوں کو بھول نہ جانا، ارے مسلم تنہا کوفے نہ آیا تھا، ارے اپنے دو کمسن شہزادوں کو، اللہ اکبر، اپنے ساتھ دو کمسن شہزادوں کو لایا تھا۔ روایت کہتی ہے جلاد پلٹا، تلوار کو نیام سے نکال کر بڑھا، ایک مرتبہ جناب مسلم کو تے کیا، دارالامارہ کی بلندی سے جناب مسلم کو دھکا دیا، ادھر گرتے ہوئے جناب مسلم نے شہادت سے پہلے سلام آخر پیش کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا مسلم کا آخری سلام قبول کیجئے۔ رونے والوں ادھر میلوں دور مولا حسین نے بیابان میں جو سلام کا جواب پیش کیا نا، مولا عباس نے آگے بڑھ کر کہا اے میرے سید و سردار، اس دشت میں اس بیابان میں کس کو سلام کا جواب پیش کرتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا عباس ذرا میرے نزدیک تو آ۔ مولا عباس جب نزدیک آئے، مولا حسین
حسین نے کہا عباس ذرا میری ان دو انگلیوں کے بیچ تو دیکھ. مولا عباس نے کیا دیکھا؟ طرف گیا میرا مولا عباس ایک مرتبہ طرف کر کہنے لگا اے مولا حسین غلام کو اجازت دیجیے ابھی عباس کوفے جائے گا اپنے بھائی مسلم کے لاشے کو جو رسیوں میں بندھا ہوا ہے. آخری جملے اللہ اکبر جو رسیوں میں بندھا ہوا ہے. کوفے والے کبھی کسی گلی لے جاتے ہیں. ابھی عباس جائے گا اپنے بھائی مسلم کے لاشے کو ادا کروائے گا. مولا حسین نے کہا عباس ذرا غور سے تو دیکھ. مولا عباس نے جب غور سے دیکھا مولا حسین سے سوال کیا اے آقا ایک بی بی دکھ رہی ہے سیاہ پوش والے آخری جملے اے آقا ایک بی بی دکھ رہی ہے سیاہ پوش والی بی بی دکھ رہی ہے. مولا حسین نے کہا عباس تجھ سے پہلے میری ماں زہرا بقیہ سے آ گئی ہے. آئے میرا مسلم آئے میرا مسلم الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. ماتم حسین ماتم مسلم.